ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ مختلف نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں, ننھے منھے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں ہم درخواست کرنا چاہیں گے سیدہ کوثر علی سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سیدہ کوثر علی. جزاک اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. سلسلہ ہے کار خیر کا, یعنی وہ بھلائی کے کام جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جاتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور ٹرسٹ کے بانی اور سی ای او, اس کے علاوہ نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ جناب حاجی حنیف طیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا کرم شکر دعا. حاجی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اور قاری ممتاز صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پر. خیریت سے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس ہیں. ناظرین ویسے تو روزہ کشائی کے جو بچے ہیں جو جن کی آج روزہ کشائی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ دو بڑے ٹیلنٹڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت نعت خوانی بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ مزید ان سے پوئمس بھی سن سکتے ہیں, اور خاص بات یہ ہے کہ قاری ممتاز صاحب کے صاحبزادے, اس وجہ سے زیادہ یعنی جس طرح باقاعدہ ایک تو چھوٹے قاری خود لگ رہے ہیں اور خون میں ان کی چونکہ یہ سب چیزیں شامل ہیں, تو یہ سب والد محترم سے ان کو جو ہے وہ ورثے میں ملا ہے. اور باقی دو بچے اور موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی گفتگو کریں گے. کہ پہلے حاجی صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. حاجی صاحب آج کس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فیصل آباد سے پاکستانی فوج میں ایک کیپٹن تھے, کیپٹن اسامہ. وہ سیاچین میں شہید ہو گئے تھے. کچھ عرصے پہلے میں المصطفیٰ کے پروگراموں میں جاتا رہتا ہوں, تو فیصل آباد بھی گیا, تو جن کے یہاں ٹھہرا تھا وہ ان کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ ہمارے یہاں ہو گیا ہے. تو میں نے کہا وہ اگر فیصل آباد میں رہتے ہیں تو ہمیں چل کر تعزیت کرنی چاہیے. تو وہ تعزیت کے لیے گیا. وہ افسردہ اس لیے بہت تھے, ویسے تو شہید کے والد کے جذبات بہت زیادہ ماشاءاللہ عروج پر ہوتے ہیں, لیکن بیٹا ان کا ایک ہی تھا, اس لیے ذرا افسوس کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ بیٹا زندہ رہتا مزید اور آپ اس پر بیچتا ہاشا پیسے خرچ کرتے, بولا اس پہ کوئی شک نہیں, میں خرچ اسی پر کرتا سب سے زیادہ. تو میں نے کہا اب طریقہ یہ ہے ایصال ثواب کا کہ آپ اس کے نام پر کچھ رقم الگ کریں اور اس سے کوئی کار خیر کا کام کریں. بے شک بے شک. تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر میں نے کہا آپ ایک ہاسپٹل بنا دیں. بولا میں تو نہیں چلا سکتا. میں نے کہا آپ کا چلانا کام نہیں ہے, نہ ہاسپٹل بنانا کام, آپ ایک اچھی جگہ پر پلاٹ دے دیں المصطفیٰ کو. المصطفیٰ فیصل آباد اس پر ہاسپٹل بنائے گی, اور اس کے بعد اس کا ایصال ثواب آپ کو بھی, ان کو بھی, آپ کے پورے خاندان کے لوگوں کو ہوتا رہے گا. تو فیصل آباد کی ایک اچھی پرائم لوکیشن پہ ایڈن گارڈن سوسائٹی بڑی مشہور ہے, ایڈن گارڈن, اس پر انہوں نے 1000 سے زیادہ گز کا بڑا پلاٹ دیا.
پلاٹ لینے کی تقریب میں مجھے بلایا تھا تو بھی میں گیا تھا. دعائیہ تقریب میں ہمارے صدر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بھی گئے تھے, اور اب تعمیرات کا کام شروع ہو جائے گا. تعمیرات کا کام شروع ہو گیا. اب اس میں نمایاں بات یہ ہے کہ اس کا نام رکھا ہے کیپٹن اسامہ شہید میڈیکل کمپلیکس. کیپٹن اسامہ شہید میڈیکل. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف او پی ڈی کا انتظام ہوگا, ایک ہاسپٹل کے طرز پر بڑی جگہ ہے, تو تمام اس میں سہولتیں ہوں گی. اور میں نے الحمدللہ رمضان سے چند دنوں پہلے فیصل آباد کے چند مخیر حضرات کو ذاتی طور پر فون بھی کیا کہ آپ اس سال اپنے بجٹ میں سے اس ہاسپٹل کے لیے بھی چندہ رکھیں. اور ظاہر الحمدللہ میں چونکہ انجمن طلبہ اسلام کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھا, تو کسی بھی شہر کا نام لیا جائے تو وہاں کے ورکرز, سینئر ورکرز, پرانے رفقا 30-40 سال 20 سال 25 سال سب کے نام مجھے الحمدللہ یاد ہیں. تو الحمدللہ وہ چلانے کا کام ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس طرح اگر کوئی بھی صاحب اپنی جگہ, اپنی زمین, اپنی کوئی مکان دینا چاہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت سٹنگ ایم این اے ذوالفقار علی بیہن مورو کے سٹنگ ایم این اے ہیں. جی میرا تعلق تو ان کے نانا سے تھا جو مجھے حاجی پیر صاحب پگارا کے ہم ملتے تھے, حاجی رحمت اللہ بیہن. وہ مجھ سے ملنے آئے اور ان کا میرے نانا سے میں آپ کا بات سنتا رہتا ہوں, تو ملنے آیا ہوں. تو الحمدللہ انہوں نے 4 ایکڑ پہلے مرحلے پر زمین المصطفیٰ کے نام کر دی, کیونکہ یہ مورو مین روڈ پر ہے, مین جی ٹی روڈ پر ہے. تو یہاں سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ایک ایمرجنسی سینٹر ہو, پھر اس کے بعد یہ کہ اس علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے کہا ایک اچھا میٹرنیٹی ہوم ہو, سینئر سٹیزن ہوم, مردوں کی خاطر بھی الگ, بچوں کی خاطر بھی الگ, اور ایک یتیم خانہ. یہ بنیادی پلان ہے ان کا, اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. بالکل بڑی بات ہے حاجی صاحب, آپ جس طریقے سے محنت فرما رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ شب و روز کوشاں رہتے ہیں المصطفیٰ میڈیکل سینٹر کے لیے, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے لیے, تو واقعی قابل تحسین جو ہے نا آپ کی خدمات. یہ سب اللہ کا کرم. بے شک. سر اجازت دیں تو ہم بچوں سے تھوڑی سی بات کر لیں. جی بیٹا مائک اٹھائیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عبدالباسط ہے. ڈاکٹر محمد عبدالباسط. جی. ڈاکٹر کیسے آپ کا نام ہوا؟ کیونکہ میرا لقب ہے. آپ کا لقب ڈاکٹر ہے؟ جی. کیا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ سرجن آپریشن. سرجن. کوئی آپریشن کیا ہے اب تک آپ نے؟ جی تھوڑا کیا ہے. تھوڑا کیا ہے. جی. کس چیز کا کیا ہے؟ میڈک کا کیا ہے, کاکروچ کا کیا ہے, کس چیز کا آپریشن کیا؟ انسانوں کا کیا ہے. انسانوں کا آپریشن کیسے کر سکتے ہیں بیٹا آپ؟ انسانوں کا کیا آپ نے؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. خواب میں کر لیتے ہیں. خواب میں کر لیتے ہوں. ہاں تو کیا ڈاکٹر محمد عبدالباسط. ڈاکٹر محمد عبدالباسط. ماشاءاللہ. اور یہ انجینئر محمد عبدالوہاب ہیں, یہ کون ہیں؟ ان سے بات کرائیے گا ذرا. میرا نام ڈینٹل سرجن ڈاکٹر احمد ممتاز. یہ ڈینٹل سرجن آپ پورا نام بتائیے. ڈینٹل سرجن ڈاکٹر محمد احمد ممتاز. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. ڈینٹل سرجن محمد احمد ممتاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا آپ ڈینٹل سرجری کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ ڈینٹل سرجری کہاں سے پڑھی ہے؟ گھر میں ہی سیکھ لیا, امی ابو سے پڑھی ہے؟ وہ مجھے ڈاکٹر, وہ مجھے لقب ملا تھا. آپ کو بھی لقب ملا تھا؟ کہاں لقب ملا آپ کو؟ یہ دونوں کو یہ لقب کہاں ملا ہے؟ بھائی پیدا ہوتے ہیں. اچھا پیدائش کے وقت ہی لقب مل گیا تھا. ماشاءاللہ. ایک کو ڈاکٹر اور ایک کو ڈینٹل سرجن. مائک پہ بولیے. اچھا تو ابھی کون سی اسکول میں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں ابھی تک اسٹارٹ کیے پڑھنا یا نہیں؟ میں 1 کلاس میں پڑھتا ہوں ہوم اسکولنگ پہ. آپ بتائیے, مائک پہ بتائیے بیٹا. یہ غلط کہہ رہے ہیں تو صحیح کیا بات ہے؟ یہ پری نرسری میں پڑھتے ہیں اور میں گریڈ 1 میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. لیکن ان کو آپ کی نقل کرنے کا شوق تھی, جس کلاس میں آپ پڑھتے ہو نام لے لیا انہوں نے, ہے نا؟ ماشاءاللہ. لیکن آپ بہت پیارے بچے ہو دونوں. کوئی نعت یا کوئی چیز سناؤ گے؟ ایک شعر سنانا بس. ٹھیک ہے. مصطفیٰ منبع اصطفیٰ سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان
مشعل واہ واہ في الوفا كان في عطفه سبحان اللہ. لليتامى دفاع. سبحان اللہ بیٹا سبحان اللہ, بہت خوبصورت. آپ کچھ سنا دیے جلدی سے, وقت محدود ہے, جلدی سے سنائیے گا کچھ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم تو مائل پا کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے. اچھا اب ان کو مائک دیجیے جو دو بھائی اور بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ آپ کی تو آواز ہی نہیں نکلی روزے کی وجہ سے. مہاد بن خالد. ہیں؟ مہاد بن خالد. معاذ بن خالد. محاذ بن خالد. اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 3 میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ایس ایم پبلک. اچھا ایس ایم پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں. آپ بتائیے بیٹا, تو روزے کی وجہ سے زیادہ روزہ لگ گیا ہے سر میں. میرا نام یحییٰ قیصر ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ یحییٰ قیصر. یحییٰ قیصر. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ یحییٰ میں قیصر؟ 5 کلاس میں. 5 کلاس میں ماشاء اللہ پڑھتے ہیں. اور روزہ کیسا لگا آج کا؟ آسانی سے کٹ گیا؟ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب ہم یہ جو بچے ہیں ان کو مغلیہ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو عیسیٰ لیب کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکولا ڈرنکس ہیں اور پیزا میکس کی جانب سے یہ ان کو فری, ایک ریگولر پیزا بیٹا آپ کا فری واؤچر ہے. یہ ایک ریگولر پیزا یہ فری واؤچر آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. بڑا زبردست بیٹا. ابو سے کوشش یہ کرنا جاتے ہوئے یہیں سے پیزا لیتے ہوئے جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور یہ لیں, یہ آپ کو حنیفیہ کی جانب سے واؤچر دیا جا رہا ہے 50% ڈسکاؤنٹ کا. یہ حنیفیہ کی جانب سے واؤچر دیا جا رہا ہے. مغلیہ کا میں بتا چکا ہوں, عیسیٰ لیب کے گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ حنیفیہ کا واؤچر ہے اور ساتھ ساتھ یہ پیزا میکس کی جانب سے آپ کو دیا جا رہا ہے ایک ریگولر. جی ایک ریگولر یہ پیزا گفٹ ہیمپر ہے اور یہ حنیفیہ کا گفٹ ہیمپر ہے. ناظرین یہ تو ہمارے بچے جو موجود تھے ان کو گفٹ ہیمپرز کا سلسلہ تھا. اب حاجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کیونکہ روزے سے قبل یعنی افطار سے قبل جو ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, اور بلکہ اگر ٹائم ہے عثمانی صاحب بتائیں تو ہم شکیل بھائی سے کچھ 2 اشعار سن سکتے ہیں. جی جی تو یہ ہیں قاری ممتاز صاحب ہے. ہاں قاری ممتاز صاحب 2 شعر, اس کے بعد پھر دعا پہ جائیں گے. جی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچانی, پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپانی, وہ عطا جیسے دیوری ہے ویسے بھکاری, جیسا داتا ہے ویسے سواری. قاری ممتاز صاحب, حاجی صاحب آپ سے درخواست ہے دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحابہ یبارک وسلم. یا الہ العالمین, یہ گناہ گار ہاتھ, یہ سیاہ کار ہاتھ, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں تیری رب العالمین کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے اٹھے ہیں. ان ہاتھوں کو یا الہ العالمین مرادوں سے بھر دے. آمین. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
آمین یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے قرآن کو بھی صرف طاقوں میں سجانے کے لیے رکھا ہے، اسے ہدایت حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی احادیث جو ہماری پوری زندگی کے لیے رہنمائی پر مبنی ہیں، ان احادیث کو بھی ہم نے صرف رکھا ہے محبت کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اس پہ نہیں ہے۔ یا اللہ ایسے معاشرے میں ہم ہیں کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی ہم قدر نہیں کر سکے۔ ہم جانتے بھی ہیں یا اللہ یہ ارشاد ہے کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے، وہ ہم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا اعتراف کر کے تجھ سے طالب دعا ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پاکستان کے مشکل حالات میں پاکستان کو پھر ایک عظمت رفتہ عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ ناظرین وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان اور افطار کا ٹائم ہوگا، کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔